أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك بہت برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر ایک چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے سورۃ الملک مکیہ ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 67 ہے 67 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 77 ہے 77 اس میں 30 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں۔ اس سورت کا موضوع توحید باری تعالی ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ فی القرآن 30 آیۃ، فرمایا کہ ایک قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس میں 30 آیات ہیں۔ شفاعت لرجل حتی غفر لہ، اس سورت نے ایک آدمی کی سفارش کی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا گیا۔ فرمایا وہی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، اور یہ سورت تبارک الذی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک 2 سورتیں نہ پڑھ لیتے، ایک سورہ الف لام میم سجدہ اور ایک سورت تبارک الذی۔ تو ان دونوں صورتوں کو سونے سے پہلے اپنا معمول بنائیں، اور اگر کوئی شخص ان کو 2 رکعات میں نماز میں پڑھ لے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ سونے سے پہلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور نماز کا ثواب بھی مل جائے گا۔ فرمایا تبارک، تبارک برکت ان سے باب تفاعل کا صیغہ ہے اور یہ مبالغے کے لیے لایا گیا ہے، یعنی اللہ پاک اس قدر خیر و بلائی میں بڑے ہوئے ہیں کہ کائنات میں کوئی اس معاملے میں ان کا ہم پلہ نہیں۔ بیدہ الملک، ید کا معنی ہم تو ہاتھ ہی کریں گے، اگرچہ بعض لوگوں نے اس کا معنی قبضہ بھی کیا ہے، قدرت بھی کیا ہے، کنٹرول بھی کیا ہے، لیکن جب صحیح معنی لفظ کا کرنے میں مفہوم ادا ہوتا ہے تو پھر کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی صفات کے ہم اقراری ہیں لیکن ان کی کیفیت سے بے خبر ہیں۔ اللہ پاک کا ہاتھ کیسا ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک کا ایک ہاتھ نہیں بلکہ 2 ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ اللہ کے داہنے ہاتھ ہیں۔ تو فرمایا کہ ساری بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ سارے بھی اسی کے محتاج ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا بھر کے لوگوں، اس میں بادشاہ بھی شامل ہیں، وزیر بھی اور جرنیل بھی
اور حکمران بھی اور رعایا بھی کہ تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، اور دنیا کے بادشاہوں کی محتاجی تو ظاہر ہے، رعایا کو بادشاہ کی محتاجی ہے، انہیں اپنے جان مال اور عزت کے تحفظ کے لیے حکومت کی ضرورت ہے، اور بادشاہوں کو اپنی حکومت چلانے کے لیے رعایا کا تعاون درکار ہے، ان سے ٹیکس نہ ملے تو حکومت چل نہیں سکتی۔ اور حقیقت میں ان کی بے بسی بہت واضح ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہو یا چاہے کوئی غریب ہو۔ بادشاہ بھی اپنی صحت اور بیماری میں اللہ کا محتاج ہے، اپنی عزت اور ذلت میں اللہ کا محتاج ہے، اپنی زندگی اور موت میں اللہ کا محتاج ہے، اور اپنے رزق کی کمی بیشی میں اللہ کا محتاج ہے۔ تو سارے کے سارے محتاج ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ایک اللہ ایسا ہے کہ وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ اتنی بڑی کائنات کی بادشاہی ایک ذات کیسے چلا سکتی ہے، تو فرمایا یہ اس میں تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی غیر معمولی قدرتوں کا مالک ہے، اور کائنات میں جو بھی وہ کرنا چاہے کوئی اس میں رکاوٹ نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے بہتر عمل کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ سب پر غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ فرمایا موت بھی تخلیق ہے، اس کی مخلوق ہے، اور زندگی بھی اس کی مخلوق ہے، اور اللہ پاک نے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنے پیدا ہونے والے تھے ان کو اپنے سامنے حاضر کیا، پھر ان کی پشتوں سے جو آنے تھے ان کو بھی حاضر کیا، پھر قیامت تک ان کی اولادوں میں سے جس نے بھی دنیا میں آنا ہے ان سب کو اللہ پاک نے اپنے سامنے حاضر کیا، ان پر اپنی تجلی ڈالی، انہیں اپنا دیدار کرایا، اور پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ یا اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد ان ارواح کو بڑی ترتیب سے، جس طرح فوج اپنی بیرکوں میں ہوتی ہے یا پلٹونوں میں ہوتی ہے، اسی طرح اللہ پاک نے ان ارواح کو ایک خاص ترتیب سے رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندہ، کہ یہ اللہ پاک کے جو نظام ہے اس میں ارواح کو ایک خاص ترتیب سے رکھا گیا ہے۔ جیسے ہی کسی عورت کے پیٹ میں کوئی حمل ہوتا ہے تو اس جسم سے تعلق رکھنے والی روح کو حکم ہوتا ہے کہ تم جاؤ اور اس جسم میں داخل ہو جاؤ۔ پھر تھوڑی سی یہ زندگی 80-90 سال کی زندگی یہ انسان کو دی گئی کہ وہ کچھ کر کے دکھائے، اور جب آدمی مرتا ہے تو وہ اصل میں فنا نہیں ہوتا بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے۔ اللہ پاک روح کو عالم برزخ میں بھیج دیتے ہیں اور جسم مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، مگر یہ موت صرف اس کا تعلق دنیا سے ہے، آخرت میں موت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور
اسے جنت والوں اور جہنم والوں کو دکھایا جائے گا، اور فرشتہ کہے گا اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں جی پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ تو اس کو جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر اعلان ہوگا کہ یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اے جنت والو آج کے بعد ہمیشہ کی ہے جنت میں تمہاری، اور موت تمہیں نہیں آئے گی۔ اور فرمایا کہ یا اہل النار خلود فلا موت، اے جہنم والو تمہارے لیے بھی ہمیشہ کی زندگی ہے، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ تو فرمایا لِیَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ کارگہ حیات، یہ کارخانہ قدرت اس لیے سجایا گیا ہے کہ اس میں سے جو لائق ترین لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں ان کو چھانٹ کر انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ جیسے ایک درسگاہ بناتے وقت مقصد یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ جو اعلیٰ نمبر لینے والے طلباء ہیں ان کو الگ کیا جائے، اگرچہ کچھ بد ذوق اور بد شوق طلباء فیل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن درسگاہ کے قیام کا مقصد فیل ہونے والوں کو تلاش کرنا نہیں بلکہ کامیاب ہونے والوں کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا یہ دنیا کی زندگی یہ جہنم والوں کو الگ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ جنت والوں کو الگ کر کے ان کو اعلیٰ مقامات دینے کے لیے ہے۔ اگرچہ جہنم میں بھی بہت سے لوگ جائیں گے، لیکن اس موت و حیات کے سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے قابل اور لائق بندے کون ہیں جنہوں نے اس دنیا کی زندگی سے ٹھیک فائدہ اٹھایا اور اللہ پاک کی بندگی میں مشغول رہے۔ اور فرمایا احسن عملا، کثرت عمل مطلوب نہیں، حسن عمل مطلوب ہے۔ ایسا کام جس میں اللہ کی رضامندی اور اخلاص شامل ہو اور دنیا کا کوئی فائدہ یا غرض یا ریاکاری اس میں شامل نہ ہو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اتنی طاقتوں والا مالک، اتنے غلبے والا، وہ ظالم نہیں بلکہ وہ بخشنے والا ہے۔ اگر آدمی اپنی زبان سے اور اپنے دل سے ندامت کا اظہار کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تو رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل نہیں دیکھے گا۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، تو اپنی نگاہ کو لوٹا، کیا تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر اپنی نگاہ کو بار بار لوٹا۔ ينقلب إليك البصر خاسئا، تیری طرف نگاہ ناکام ہو کر پلٹ آئے گی۔ وَهُوَ حَسِيرٌ، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ تو میں اللہ نے اوپر تلے 7 آسمان پیدا کیے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر آسمان دوسرے سے علیحدہ ہے اور ان دونوں کے درمیان 500 برس کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور ہر آسمان میں ایک نبی سے ملاقات کروائی گئی۔
تو فرمایا کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کوئی اونچ نیچ، کوئی بے ترتیبی، کوئی چیز بے جوڑ تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، ہر چیز ایک خاص طریقے سے اپنے اپنے کام میں مشغول نظر آئے گی، اور اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی خلل یا کسی قسم کی کوئی اونچ نیچ تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ ہل تری من فطور، فطور کا معنی ہے پھٹی ہوئی چیز اور شگاف اور کسی قسم کا اس میں بے جوڑ ہونا۔ فرمایا کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، اتنا تو تمہیں نظر آ سکتا ہے کہ کہیں کوئی کٹی پھٹی ہوئی چیز نہیں، بلکہ ہر چیز مکمل ہے اپنی تخلیق میں اور اپنے کام میں۔ ثم ارجع البصر کرتین، کرتین کا مطلب اگرچہ دو بار ہے، لیکن یہاں اس کا معنی ہے کہ بار بار دیکھو۔ جیسے لبیک کا معنی ہے کہ اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں۔ لبیک اگرچہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یا اللہ میں دو بار حاضر ہوں، بلکہ اس کا معنی ہے یا اللہ میں بار بار حاضر ہوں۔ تو فرمایا کہ بار بار نگاہ کو دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک ہار کر واپس آ جائے گی، لیکن اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص تلاش نہیں کر سکے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قریب والے آسمان کو چراغوں سے مزین کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے انہیں شیطانوں کو رجم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تین بڑے فائدے ستاروں کے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمائے گئے۔ زینا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ستاروں کے ذریعے آسمان دنیا کو خوبصورت بنایا ہے، زینت بخشی ہے، کیونکہ اگر یہ ستارے آسمان میں نہ ہوتے تو آسمان بڑا ہی بے زیب اور بڑا بھدا نظر آتا، لیکن اللہ پاک نے ستاروں کے ذریعے آسمان کے رونق کو چار چاند لگا دیے۔ اور بے مصابیح سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ان ستاروں کو روشنی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر رات کو آسمان پر ستارے نہ ہوتے تو رات اتنی ہولناک اور اتنی مہیب ہوتی کہ کوئی چیز نظر ہی نہ آتی۔ تو فرمایا کہ ہم نے آسمان کو چراغوں سے مزین کر دیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ایک کام ان ستاروں کا یہ ہے کہ اگر کوئی شیطان اور جنات اوپر جا کر کوئی باتیں سننے لگیں تو ان پر ان میزائلوں کی بارش کی جاتی ہے۔ رجوم کا معنی پھینکنے کی چیز، مارنے کی چیز، رجم کرنے کی چیز، میزائل۔ فرمایا کہ وہ میزائل بن کر ان شیطانوں کو لگتے ہیں تاکہ یہ کاہنوں کو جا کر اوپر کی خبریں نہ بتائیں۔ ترجمہ ہوا تبارک الذی بیدہ الملک، نہایت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر ایک چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ الذي خلق الموت والحیات، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ سب پر غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا، وہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تو رحمان کی تخلیق میں کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھے گا۔ فارجع البصر هل ترى من فطور، تو اپنے نگاہ کو لوٹا، کیا تجھے کوئی کٹی پھٹی چیز نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار نگاہ کو لوٹا۔ ينقلب إليك البصر خاسئا، نگاہ تیری طرف پلٹ آئے گی ناکام ہو کر۔ وَهُوَ حَسِيرٌ، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قریب والے آسمان کو چراغوں سے مزین کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے انہیں شیطانوں کے لیے رجم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔